أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ مال میں ایک دوسرے پر بڑھنے کی ہوس نے تم کو غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان کی زیارت کر لیتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب تم لوگ جان لو گے۔ پھر ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب تم لوگ جان لو گے۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر تم یقینی علم جان لیتے، ضرور بھی ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، پھر اسے تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ پھر اس دن نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ جیسا کہ پچھلے اتوار کی بات گزری، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے انسان کی غفلت کا تذکرہ کیا ہے اور اس کو دور کرنے کے دو سبب ذکر فرمائے ہیں۔ انسان دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیا میں منہمک ہو کر اور دنیا کے مال و دولت کو جمع کرنے میں ایک دوسرے سے اتنا ریس لگانے میں مشغول ہو جاتا ہے کہ اصل مقصد زندگی کہ آدمی کس لیے پیدا کیا گیا ہے، کس مالک نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، آخرت میں اس سے کن کن چیزوں کا سوال کیا جائے گا، کیا حساب کیا جائے گا، ان تمام چیزوں کو آدمی دنیا میں مشغولی کی وجہ سے بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اور اتنی دنیا اس پر غالب آ جاتی ہے کہ آخری دم تک، حتیٰ کہ موت کا وقت آ جاتا ہے، لیکن آدمی کے اوپر سے وہ غفلت دور نہیں ہوتی۔ اسی کا منظر اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں کھینچا ہے۔ مال کی ہرس نے، مال میں ایک دوسرے پر بڑھنے کی ہرس نے تم کو غافل کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر کی کتاب ہے تفسیر مظہری، انہوں نے بہت ساری روایتیں اس صورت کو سمجھانے کے لیے نقل کی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر کی، یعنی اسی سورہ شریفہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، یعنی آخرت میں جمع کر دیا، بس یہ اس کا مال ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ مال ہے، اگر دیکھا جائے موت آتی ہے تو اچانک وہ پورا مال آدمی دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تب انسان کو معلوم ہوتا ہے اچھا یہ میرا مال نہیں تھا، وہ تو اس مال کا فقط اور فقط چوکیدار تھا، وہ اس کا محافظ تھا، نگرانی کرنے والا تھا، ورنہ وہ دوسروں کا مال تھا، ورثہ کا مال ہو جاتا ہے۔ اس کا مال تو وہی ہے جس کو اس نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کے پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے بینک بیلنس کے طور پر آخرت میں جمع کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو فقط 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کا مال جاتا ہے،
اس کے اہل و عیال جاتے ہیں اور اس کا عمل جاتا ہے. دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہے. قبر میں آدمی جس چیز کو لے کر جاتا ہے وہ فقط اور فقط اس کے اعمال ہیں، چاہے اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو، باقی سب چیزیں واپس آ جاتی ہیں. حضرت مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری جانب وحی کی گئی ہے کہ یہ لوگوں تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، چھوٹے بن کے رہو اور ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منادی کو کہیں گے، آواز دینے والے کو، کہ لوگوں میں یہ آواز لگا، اللہ کی جانب سے آواز لگائی جائے گی کہ میں نے ایک نسب متعین کیا تھا اور تم نے، یعنی لوگوں کو کہیں گے تم نے ایک نسب متعین کر دیا، میرا نسب یہ تھا، اکرمکم اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم، باعزت اور سب سے زیادہ محترم میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، یہ میرا نسب نامہ ہے، اور تم نے اس سے انکار کر دیا دنیا میں رہ کر اور یہ نسب متعین کر لیا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں سے بہتر ہے، یعنی اس بڑے خاندان والا چھوٹے خاندان والے سے بہتر ہے، یا وہ مالدار فلاں سے بہتر ہے. اس قسم کے نسب تم نے قائم کر لیے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے، حالانکہ میرا نسب تو یہ ہے، اکرمکم اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو. لہذا آج یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے آج میں اپنے نسب کو بلند کروں گا اور تمہارے بنائے ہوئے نسب کو نیچا کر دوں گا، اور پھر اعلان ہوگا این المتقون، پرہیزگار کہاں ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کہاں ہیں، میرا خیال کر کے میرا خوف کھا کے اعمال صالحہ کی طرف لپکنے والے اور برے اعمال سے بچنے والے کہاں ہیں. یہ تقوی کے اوپر پھر فیصلہ ہوگا. اور آدمی نسب پر فخر کر رہا ہے، الہاکم التکاثر، ہر اعتبار سے، مالی طور پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور فخر دکھانا، نسبی اعتبار سے، جیسا کہ شان نزول میں گزرا تھا کہ بنو سہم نے بنو عبد مناف سے یوں کہا کہ ہمارا نسب اعلیٰ ہے، تمہارا نسب یہ ہے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، تمہارے پاس مال کم ہے، ہمارے افراد زیادہ ہیں، تمہارے افراد کم ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، آج میں اپنا نسب چلاؤں گا اور اعلان ہوگا این المتقون، پرہیزگار لوگ کہاں ہیں. تو اس غفلت کے ساتھ آدمی زندگی گزارتا ہے اور قبرستان کی زیارت کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب وہ جان لے گا. پھر دوسری مرتبہ کہا ہرگز آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب تم لوگ جان لو گے. دو مرتبہ کہا. یا تو پہلے مرتبہ سے مراد مسلمان کو خطاب ہے کہ مسلمان بھی جان لیں گے قیامت کے دن کہ دنیاوی اسباب میں مشغول ہونا آخرت کو بھول کر یہ بہتر تھا، یا آخرت کو سامنے رکھنا اور دنیا کو کچھ نہ سمجھنا یہ بہتر تھا. تو ایک میں مراد مسلمان ہے، تو مسلمان بھی جان لیں گے کہ حقیقت کیا ہے، کون آخرت میں کون سی چیز کام آنے والی ہے اور کون سی چیز انسان کو خسارے میں ڈالنے والی ہے، اور کافر بھی جان لیں گے. یا پہلی مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب تم لوگ جان لو گے، یعنی قبر میں بھی پتہ چل جائے گا. چنانچہ روایتوں میں موجود ہے عذاب قبر پر ہمارا ایمان ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، قبر میں بھی آدمی کو عذاب دیا جاتا ہے. اگر وہ نیک اور صالح ہوتا ہے تو جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں پہنچتی ہے اور پوری اس کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے. تو گویا عذاب قبر ثابت ہے. تو گویا قبر میں بھی جان لو گے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، دنیا کا مشغلہ کیسا تھا اور آخرت کے کاموں میں لگنا کیسا تھا، اور پھر تم جان لو گے، یعنی میدان محشر میں بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز کام آنے والی ہے جس کو ہم دنیا میں چھوڑ بیٹھے تھے. ابد الآباد زندگی میں کون سی چیز کام آنے والی تھی اس کو چھوڑ بیٹھے تھے، اور صرف دنیا کی 60 یا 70 سالہ زندگی کے لیے اسی کی خاطر مر مٹتے تھے. یہ آخرت میں بھی تمہیں پتہ چل جائے گا. پھر تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی جاننا جان لیتے، یعنی واقعیت قرآن مجید میں غور کرتے
احادیث مبارکہ میں غور کرتے اور دنیا کی حقیقت کو جان لیتے اور آخرت کی حقیقت کو جان لیتے تو ایسا تم ہرگز نہ کرتے۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر علم الیقین جان لیتے یعنی یقینی طور پر جان لیتے تو ایسی غفلت کے شکار نہ ہوتے۔ اسی لیے آج ہی میں نے ایک رسالے میں ایک جملہ پڑھا، اللہ والوں کی صحبت میں کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ علماء کرام کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ مطلب ہے۔ فرماتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، ارے اللہ والوں کی صحبت میں اس لیے بیٹھا جاتا ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے دنیا نہیں لے لیں گے کہ تم سے دنیا چھڑوا دیں گے اور ایسا کہیں گے موٹا جھوٹا کھانا کھاؤ اور کپڑا بھی موٹا جھوٹا پہنو، نہیں، وہ دنیا تمہارے پاس رکھیں گے، بس جو دنیا دل میں ہے وہ ہاتھوں میں آ جائے گی۔ یعنی آدمی استعمال کرے گا لیکن ان اموال کی محبت، دنیا کی محبت جو دل میں ہے وہ دل میں نہیں رہے گی، دل میں صرف ایک اللہ بس جائے گا، آخرت کا تصور رہ جائے گا، ہر آن ہر گھڑی آدمی کو اسی کی فکر ہوگی۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے کہ دنیا دل سے نکل کر ہاتھوں میں آ جائے۔ وہ کوئی دنیا چھوڑا نہیں دیتے کہ دنیا کو برتنا ہی نہیں ہے، گھر ہی میں نہیں رہنا ہے، باہر سونا ہے، ایسا نہیں کہتے۔ تو اگر تم یقینی طور پر جان لیتے، ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ ایک سچا آدمی ہے جس پر آپ کو پورا اعتماد ہے، اس نے ایک چیز کے بارے میں آپ کو خبر دی تو اس کے سچے ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کی بات پر بھروسہ کر لیا، اس کو بولتے ہیں علم الیقین۔ اور جس چیز کے بارے میں اس سچے آدمی نے خبر دی تھی اس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تو اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ اور کبھی اس چیز کا جس چیز کے بارے میں سچے آدمی نے آپ کو خبر دی تھی خود آپ کو اس کا تجربہ بھی ہو گیا اور آپ نے خود اس کو جانچ بھی لیا تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ مثال کے طور پر ایک سچے آدمی نے آپ کو یوں کہا کہ آگ جلاتی ہے تو اس کے سچے پن کی وجہ سے آپ نے اس کی بات پر بھروسہ کر کے آگ کے جلانے کا یقین کر لیا، یہ ہے علم الیقین۔ اور ایک مرتبہ خود آپ نے اس میں لکڑی ڈالی اور وہ لکڑی آپ کے سامنے جل گئی تو آنکھوں سے آپ نے لکڑی جلتے ہوئے دیکھا کہ آگ لکڑی کو جلا رہی ہے تو آپ کو گویا عین الیقین ہو گیا کہ آگ جلاتی ہے۔ اور کسی نے آپ پر آگ ڈال دی یا غلطی سی یہ انگلی آگ میں چلی گئی اور واقعتاً آپ کی انگلی جل گئی تو گویا خود آپ کو اس کا تجربہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو دنیا میں آدمی آخرت کے بارے میں ابھی فقط اور فقط اس کے پاس استدلال علم ہے، یعنی دلائل سے وہ جان رہا ہے، قرآن سے جان رہا ہے کہ اچھا آخرت ہے، آخرت میں حساب دینا ہے، ابھی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور بھی ضرور تم آخرت کو، جہنم کو اب ضرور بھی ضرور آنکھوں سے دیکھ لو گے، یعنی میدان محشر میں جس جنت کے بارے میں اور جس جہنم کے بارے میں اس دنیا میں تم نے قرآن و حدیث سے جان رکھا ہے اور ابھی نگاہوں سے اوجھل ہے، اس میں پورا یقین نہیں کرتے اور غفلت طاری ہو جاتی ہے اور آدمی جہنم سے غافل ہو کر دنیا کے مال و دولت کی ریس میں لگ جاتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن قیامت کے دن آدمی جہنم کو ضرور بھی ضرور آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ضرور بھی ضرور اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے، یعنی آنکھوں سے بھی نظر آ جائے گی، پھر تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیسی نعمتوں کے بارے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے روایت میں بیان کیا، واقعیت کی روشنی میں بھی سمجھا جا سکتا ہے اور روایت کی روشنی میں بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے آپ کو کھانا کچھ نہیں ملا تھا، کئی دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، تو شدید گرمی کے زمانے میں دوپہر کے وقت جبکہ مکہ کی سرزمین میں یا مدینہ کی سرزمین میں ایسے موقع پر کوئی باہر نہیں نکلتا، اللہ کے رسول باہر نکلے تو اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو بکر سے پوچھا کیوں آنا ہوا؟ کہا کہ 3-4 روز ہو گئے بھوک نے ستا رکھا ہے تو کچھ کھانے کو مل جائے اس نیت سے باہر نکلا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کا اظہار کیا کہ مجھے بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا تو بھوک نے ستایا تو
میں باہر نکلا، اتنے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر سے غرض معلوم کی کہ کیوں ایسے موقع پر، شدید گرمی کا وقت ہے اور باہر آئے۔ کہا کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا، بھوک نے ستا رکھا ہے، اس لیے میں باہر نکلا۔ وہ تینوں حضرات ایک صحابی رسول ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت گھر پہ ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، تو بیوی سے پوچھا کہ کہاں ہے؟ کہا ابھی پانی لینے کے لیے گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ اتنے میں ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو بہت خوش ہوئے کہ اچھا میرے گھر پر نبی آخر الزمان کی آمد ہوئی، زہی قسمت، ایسا تو موقع کس کو ملتا ہے۔ اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ میں لے گئے اور جلدی سے کھجوروں کا کھوشا توڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس میں کچی بھی تھی، ادھ کچی بھی تھی، ادھ پکی بھی تھی اور پوری پکی بھی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چن کے لاتے، پکی کھجوریں لاتے، کیوں ہر طرح کی کھجوریں لے آئے؟ کہا ہر آدمی کی پسند الگ الگ ہوتی ہے، کوئی ادھ کچی پسند کرتا ہے، کوئی پکی پسند کرتا ہے، اس لیے میں ہر طرح کی کھجوریں لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں نوش کی، صحابہ نے بھی نوش کی، اور پھر وہ پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور بھی ضرور ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو صحابہ کرام کو ناگوار گزرا، ارے ان نعمتوں کے بارے میں کتنے دن کے بعد مل رہی ہے، کئی دن گزر گئے، پیٹ کتنے دنوں سے خالی پڑا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور دیکھو نعمتوں کا حساب آسان ہو جائے، اس لیے جب ان نعمتوں کو کھانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیا کرو، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ لیا کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ ایک قدم آدمی چلا ہوگا تو اس کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ ایک قدم کیوں بڑھا تھا، اچھی نیت سے یہ قدم اٹھا تھا یا بری نیت سے یہ قدم اٹھا تھا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کون سی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم تو زندگی بھر سے جو کی روٹی کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے پہننے کو جوتا نہیں دیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پینے کو ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی نہیں دیا ہے؟ کہاں دیا ہے؟ کہا ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے بہت مشہور روایت ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو سامنے لائیں گے اور اس کے سامنے 3 دفاتر، اس کے 3 نامہ اعمال رکھے جائیں گے۔ اس میں ایک نامہ عمل میں اس کی نیکیاں ہوگی، ایک نامہ عمل میں اس کی برائیاں ہوگی، اور ایک نامہ عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں سے چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو کہیں گے کہ اپنا بدلہ لے لے، وہ اس کی تمام نیکیاں لے لے گی اور اللہ کے سامنے کہے گی میرا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور پورا برائیوں کا اس کا نامہ اعمال بھرا پڑا ہے، اور یہ تو میں ابھی ایک نعمت ہوں، سب نعمتیں ابھی باقی ہیں جو اس نے دنیا میں استعمال کی۔ پھر روایتوں میں آتا ہے اگر اس بندے پر اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہیں گے تو کہیں گے میں نے تیری نیکیاں ڈبل کر دی، تیرے گناہ معاف کر دیے، اور یہ جتنی نعمتیں ہیں وہ تمام کی تمام نعمتیں میں نے تجھے ہبہ کر دی، یعنی تجھے ہدیہ دے دی، جا جنت میں چلا جا۔ اس طریقے سے ایک ایک نعمتوں کے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی قیمتی نعمت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے جس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا وہ صحت کی نعمت ہے، تندرستی کی نعمت ہے۔ یہ نعمت دیکھنے کو ایک نعمت ہے، لیکن اس تندرستی کی نعمت میں آدمی کی آنکھیں صحیح سلامت ہے، آدمی کے کان صحیح سلامت ہے، اس کی دل کی دھڑکن صحیح ٹیمپریچر کے ساتھ اور صحیح تناسب کے ساتھ چل رہی ہے، اس کے پیر صحیح تناسب کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اگر دل کا دورہ پڑ جاوے تو دیکھو آدمی کی جان کی آن پڑتی ہے، اگر اس کے یعنی دل کی دھبکانیں کچھ کم یا زیادہ ہو جاوے
تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو موت نظر آنے لگتی ہے، تو ہے بولنے کو ایک نعمت صحت کی، لیکن اس کو شمار کیا جائے تو ہزاروں خربوں نعمتیں ہیں۔ ہر نعمت کے بارے میں تم سے ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کا استحضار نصیب کر کے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر مزید وضاحت انشاءاللہ